بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاک پروردگار کے بابرکت نام سے شروع کرتا ہوں جو دلوں کے راز خوب جانتا ہے۔ سوداگر کی بیٹی، پہلا حصہ۔ کہتے ہیں سمرقند میں ایک بہت بڑا ظالم اور عیاش بادشاہ تھا۔ ساری رعایا اس کی ہولناک جسارتوں سے تنگ آ گئی تھی۔ اس کے جاسوسوں کے خوف سے لوگ اپنی بہو بیٹیوں کو تہخانوں میں چھپا کر رکھتے۔ ایک مرتبہ وہ بھیس بدل کر شہر کے گلی کوچوں سے گزر رہا تھا کہ اچانک اس کی نظر ایک مہجبین دوشیزہ پر پڑی جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر رہی تھی۔ لڑکی کیا تھی؟ حسن و جمال کا مرقع تھی۔ چہرہ ایسا تابناک تھا جیسے اس پر کسی نے چاندنی کا غازہ مل دیا ہو۔ شباب کی رعنائیوں میں وہ کھلتے گلاب کی طرح چمن کی رانی معلوم ہوتی تھی۔ نظر پڑتے ہی بادشاہ کے دل پر بجلی گر پڑی۔ ایک نشتر تھا جو جگر کے آر پار ہو گیا۔ ایک مرتبہ پھر غور سے اس نے اس گھر کو دیکھا اور سلگتی ہوئی آرزوؤں کے ساتھ اپنے محل کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس کا وزیر اس کی زندگی کے اسرار کا سب سے قریبی محرم تھا۔ محل میں قدم رکھتے ہی اس نے وزیر کو خلوت میں بلایا اور اس سے اپنے دل کی کیفیت سے باخبر کرتے ہوئے کہا، وزیر، آج پہلی بار میں نے انسانی پیکر میں ایک ماں کامل کو دیکھا ہے۔ اس کے رخ کی چاندنی سے آنکھیں خیر ہو گئیں۔ اس کے تصور میں ایک لمحہ دل کو قرار نہیں۔ اس کے حسن قیامت خیز نے میری ہستی کا سارا ضبط و شکیب چھین لیا۔ زندگی میں ایسا غارت کر ہوش میری نظر سے نہیں گزرا تھا جیسے بھی ممکن ہو میرے سلگتے دل کی آگ بجھاؤ۔ وزیر نے گھر کا پتہ نشان دریافت کرنے کے بعد بادشاہ کو تسلی دیتے ہوئے کہا، جاں پناہ، صبر سے کام لیجئے۔ شاہی اقتدار کے لیے یہ کوئی مشکل مسئلہ نہیں ہے۔ غلامان دولت اقبال جہاں پناہ کی خوشنودی مزاج کے لیے آسمان کے کہکشاں کو توڑ کر لا سکتے ہیں، یہ کامل تو زمین ہی کی مخلوق ہے۔ شام تک وزیر نے اپنے ذہین اور شاطر مخبروں کے ذریعے سارا حال دریافت کر لیا۔ معلوم پڑا کہ وہ ایک سوداگر کی بیٹی ہے۔ باپ کو انتقال کیے ہوئے کچھ عرصہ ہو گیا ہے۔ اس وقت وہ اپنے بوڑھے اور غریب چچا کی کفالت میں ہے۔ وزیر نے جیسے ہی بادشاہ کو یہ اطلاع دی، خوشی سے اس کی باچھیں کھل گئیں۔ اس نے فوراً حکم دیا کہ ابھی اس کے چچا کو دربار میں طلب کیا جائے اور جس قیمت پر ہو اسے عقد نکاح کے لیے راضی کر لیا جائے۔ آن کی آن میں شاہی کارندوں کا ایک دستہ بوڑھے شخص کے مکان پر پہنچا اور اسے بادشاہ کی طلبی کا فرمان پہنچایا۔ بادشاہ کا حکم سنتے ہی دہشت سے اس کے چہرے کا رنگ فک ہو گیا۔ بھتیجی نے چچا کی پریشانی دیکھ کر گھبراتے ہوئے انداز میں کہا، دروازے پر بھلا کسی نے آپ کو کیا کہہ دیا ہے کہ آپ اس قدر پریشان نظر آتے ہیں؟ چچا نے شکست خوردہ لہجے میں جواب دیا، شاہی کارندے آئے ہیں، بادشاہ نے ابھی مجھے دربار میں طلب کیا ہے۔ دل دھڑک رہا ہے، کوئی بھلا تو نہیں نازل ہونے والی، سمجھ نہیں آتا کہ میں کیا کروں۔ بھتیجی نے تسلی دیتے ہوئے کہا، خدا اپنے حبیب کا صدقہ عطا فرمائے، بادشاہوں کی طلبی خطرے سے خالی نہیں ہوتی۔ مصلحت یہی ہے کہ آپ خدا کا نام لے کر تشریف لے جائیے، ورنہ اس کے بعد حکومت کا قہر و جبر حرکت میں آ جائے گا اور وہ صورتحال افسوسناک ہوگی۔ کارندے دروازے پر کھڑے تھے۔ دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ بوڑھا چچا ان کے ہمراہ ہو گیا۔ بھتیجی دروازے تک رخصت کرنے آئی اور خیری عافیت کی دعا کرتے ہوئے واپس چلی گئی۔ انتہائی اعزاز و اکرام کے ساتھ بادشاہ اور وزیر نے بوڑھے شخص کا خیر مقدم کیا۔ شاہی نشست گاہ کے قریب ایک مکلف اور خوبصورت تخت پر اسے جگہ دی گئی۔ بغیر کسی وجہ ظاہر کے یہ کرام خسروانہ دیکھ کر وہ دریائے حیرت میں ڈوبتا جا رہا تھا۔ جب اس کی گھبراہٹ ختم ہو گئی تو وزیر نے اسے مخاطب کیا، اس وقت آپ کی قسمت کا ستارہ عروج پر ہے۔ بادشاہ معظم نے ملکہ سلطنت بنانے کے لیے آپ کے بھتیجی کو منتخب فرمایا ہے۔ آپ اس پیغام کو قبول کر کے تاج شاہی کا احترام بجا لائیے۔ یہ پیغام سن کر فرط حیرت سے بوڑھے کی آواز حلق میں پھنس گئی۔ اپنے شعور کی بکھری توانائیوں کو سمیٹ کر بڑی مشکل سے جواب دیا، جاں پناہ کے احسان سے ہماری گردن ہمیشہ خم رہے گی۔ ان کی چشم التفات نے ہمیں فخر و اعزاز کا
ایک بہترین موقع فراہم کیا ہے، مگر میری طرف سے معذرت قبول کی جائے کہ ہم اپنے آپ کو اس شاہی اعزاز کا مستحق نہیں سمجھتے۔ یہ جواب سن کر شدت غیظ میں وزیر کی آنکھوں سے چنگاریاں پھوٹنے لگیں۔ گرجتی ہوئی آواز میں کہا، عزت و وقار کے ساتھ اس کی خواہش کی تکمیل کے لیے تم تیار نہیں تو یاد رکھو، صبح ہونے سے پہلے پہلے تمہاری بھتیجی حرم سرائے شاہی کی زینت بنا لی جائے گی۔ وزیر کی زبان سے یہ الفاظ سن کر بوڑھا شخص کانپ اٹھا، لرزتے ہونٹوں سے کہا، وہ میرے ضمیر کی آواز تھی جس کا میں نے اظہار کیا ہے۔ شاہی قہر و جبر کا مقابلہ کرنا میرے بس کی بات نہیں۔ اغوا کا حکم نہ دیا جائے، میں اپنے بھتیجی کو دلہن بنا کر رخصت کرنے کو تیار ہوں۔ وزیر کا غصہ اتر گیا، بادشاہ کے چہرے کی شکن بھی مٹ گئی۔ رات گئے تک بوڑھے چچا کے انتظار میں بھتیجی بیٹھی ہوئی تھی۔ قدموں کی آہٹ ہوتے ہی دروازہ کھول دیا، بےتابی کے ساتھ خیر دریافت کی۔ چچا نے بھرائی ہوئی آواز کے ساتھ سارا ماجرا کہہ سنایا۔ صورتحال معلوم ہونے کے بعد لڑکی نے ایک ٹھنڈی سانس لی اور کہا، آپ ندامت و پشیمانی محسوس نہ کیجیے، آپ کی زبان پر میں زندہ گور ہونے کے لیے تیار ہوں۔ بالآخر چند دنوں کے بعد شاہانہ کروفر کے ساتھ شادی کی تقریب انجام پذیر ہوئی۔ سارا شہر جشن مسرت میں ڈوب گیا۔ دم رخصت محافے میں بیٹھے ہوئے چچا سے کہا، دروازے پر بیٹھ کر میرا انتظار کیجیے، میرا مقدر مجھے جلدی واپس لائے گا۔ دلہن کی پالکی جیسے ہی محل کے دروازے پر پہنچی، کنیزوں کے ہجوم نے چاروں طرف سے گھیر لیا اور پھولوں کی بارش میں اسے حرم سرائے خاص تک لے گئی۔ شب زفاف نے پہلی دلہن کو ملکہ بنانے کی رسم ادا کی گئی۔ بادشاہ نے اس تقریب میں اپنا وہ تاج شاہی اتار کر دلہن کے سر پر رکھ دیا جس میں کروڑوں روپے کے جواہرات جڑے ہوئے تھے۔ اب وہ سوداگر کی بیٹی نہیں تھی، ایک بہت بڑی سلطنت کی ملکہ تھی۔ سارا محل اس کے رخ چاندنی سے جگمگا اٹھا۔ پروانے کی طرح بادشاہ کی حسرت دن بدن بڑھتی جا رہی تھی۔ ایک لمحے کے لیے بھی اسے ملکہ کی جدائی گوارا نہ تھی۔ نسیم عیش کی موجوں سے کھلتی رہی۔ بالآخر ایک وقت ایسا آ گیا کہ شاہی محل کی دیواروں پر چاندنی ڈھلنے لگی۔ بہار کا موسم صحن چمن سے رخصت ہونے لگا۔ لالا کی طرح عیش و وارفتگی کی دہکتی ہوئی آگ اب آہستہ آہستہ اڑتی ہوئی خاکستر میں تبدیل ہونے لگی۔ بادشاہ کے اضطراب میں چڑھا ہوا شوق اب اترنے لگا۔ ملکہ بھی کھوئی کھوئی سی رہنے لگی۔ وہی ملکہ جس کے بغیر ایک لمحہ گزارنا مشکل تھا، اب کئی دن تک بادشاہ کو اس سے ملاقات کی فرصت نہیں ملتی تھی۔ ایک دن منہ لگی ہوئی کنیز کی زبانی ملکہ کو شاہی محل کے تمام رازہائے سربستہ کی اطلاع مل گئی۔ اسے معلوم پڑا کہ درجنوں رانیاں محل کے کسی خفیہ مقام پر گمنامی کی زندگی گزار رہی ہیں۔ بادشاہ ہر سال 6 مہینے کے بعد ایک نئی دوشیزہ کو اپنے حرم سرا میں داخل کرتا ہے، اور جب حوث کی پیاس بجھ جاتی ہے تو محل کے کسی تہخانے میں اسے قید کر دیتا ہے۔ ملکہ ایک دین و پارسہ عورت تھی۔ عشق رسول کا سوز اسے اپنی ماں کے ورثے میں ملا تھا۔ خدا کی غیبی کارسازی پر اسے بھرپور اعتماد تھا۔ نامعلوم طور پر اسے یقین رہنے لگا کہ کسی دن خونخوار افریتوں کا یہ طلسم ٹوٹ کر رہے گا۔ محل کے خوفناک حالات معلوم کر کے کبھی کبھی اس کا خون جوش انتقام سے ابلنے لگتا۔ دوسرا حصہ جلد آ رہا ہے۔